تشریف فرما پارٹی کے قائدین، میرے سینئرز، ہمارے سپی نصیر آباد ریجن کے ضلعی صدور، جنرل سیکرٹریز، پارٹی کے عہدیداران، کارکنان، آپ سارے دوست مسلسل 4-5 گھنٹوں سے اپنے پارٹی کو ڈسکس کر رہے ہو، بڑا خوبصورت محفل ہے، لیکن دل رنجیدہ ہے، افسوس اس بات کی ہے کہ مٹل، غلام نبی ہند، کلندر رضا، اکبر، الطاف جیسے دوست ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اس محفل میں، اس مجلس میں، کہ انہوں نے اپنے زندگی میں اس طرح کی کئی محفلوں کو سجایا، آپ کی رہنمائی کی، محنت سے، مشقت سے، جان فشانی سے آپ کی تنظیم کو، آپ کی پارٹی کو ایک ایک گھر تک، ایک ایک گلی تک لے جانے میں آپ کے مددگار تھے۔ ہم ان کے لیے دعاگو ہیں، اور اس پروگرام کے آخر میں ان کے لیے ہم اجتماعی دعا بھی کریں گے۔ دوستوں نے بڑے اچھے انداز سے اپنے پارٹی کا پوسٹ مارٹم کیا، کمزوریوں کی نشاندہی کی، تجاویز بھی دیے۔ یقیناً ہم کارکنوں نے مل کر جو یہ جماعت بنائی ہے، یہ اسی طرح ہی چلے گا، آپ کے تجاویز سے، آپ کی تعمیری تنقید سے، آپ کے مشوروں سے، اور جس انداز میں بھی آپ ہمارے کمزوریوں کی نشاندہی کریں گے، ہم آپ کو خوشامدید کہیں گے، آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے، ہم آپ کو خردہ پیشانی سے برداشت کریں گے کہ آپ کا اعتبار ہمارے اوپر ہے۔ آپ ہم سے ایک سوچ کے ساتھ جڑے ہیں، آپ کی وابستگی ہمارے ساتھ ایک فکر کے ساتھ ہے، اور یہ رشتہ خونی رشتے سے زیادہ مضبوط ہے۔ میرا بھائی، میرا بچہ اس دن سڑک پہ میرے ساتھ نہیں ہوگا جس دن میں اپنے پارٹی کے کال پہ سڑک پہ ہوں گا۔ یہ میرا نظریاتی دوست میرے ساتھ ہے۔ ہم ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم جو بولتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ ڈاکٹر مالک سے لے کر میر کبیر سے لے کر مجھ سے لے کر XYZ تک، وہ آخری جو ہمارا دوست ہے، جو خود کو ادنا سیاسی کارکن کہتا ہے، ہماری نظر میں کوئی ادنا نہیں، ہماری نظر میں کوئی ادنا اور اعلیٰ نہیں ہے۔ اور اس تشریح کو، اس ٹرم کو کم از کم نیشنل پارٹی میں ختم ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہم نے کوئی قدغن نہیں لگایا، یقین کرو کوئی قدغن نہیں لگایا۔
اور جس دن ہم یہ بولنے پہ قدغن لگائیں گے اس دن یہ جماعت ختم ہوگی، اس دن یہ جماعت نہیں ہوگی، اس دن ہمارے آس پاس لوگ نہیں ہوں گے، اس دن ہمارے ساتھ سیاسی کارکن نہیں ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور جنہوں نے کہا کہ نیشنل پارٹی میں ورکر کو بولنے کا حق نہیں، یہ سب سے زیادہ بھول بولے، سب سے زیادہ بھول بولے۔ یہ ہم اپنے مرکزی کنونشن میں بھی کرتے ہیں، اور آپ کے جو دوست اضلاع میں ضلعی عہدیدار کی حیثیت سے، ضلعی صدر کی حیثیت سے، ضلعی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے وہ آپ کو بھی برداشت کرتے ہیں، وہ مجھے بھی برداشت کرتے ہیں، وہ ورکنگ کمیٹی کے سامنے بھی جواب دہ ہیں، وہ ضلع کونسل کے بھی سامنے جواب دہ ہیں، اور وہ ورکر کانفرنس میں بھی وہ جواب دہ ہیں۔ ان کی برداشت کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ سیاست ایک رضاکارانہ عمل ہے، کوئی کسی کا تنخواہ دار نہیں ہے۔ دوست جس کو بھی سمجھے، جس کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس عہدے کا لائق نہیں ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جائے، الیکشن کرے اس کے سامنے۔ کبھی پارٹی نے نہیں روکا، کبھی نہیں روکتے۔ ڈاکٹر مالک کے سامنے الیکشن کرے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر مالک اس پارٹی کی قیادت کا ہے نہیں ہے، آپ کاغذ جمع کریں، کسی مائی کے لال کو طاقت نہیں ہے آپ کو روکے۔ لیکن پھر یہ نہ ہو کہ کبیر نالائق ہے اور میں بھی نہیں آتا، میں بھی ذمہ داری نہیں دیتا۔ یہ عجیب سوچ ہے۔ اسلم نالائق ہے لیکن یہ ذمہ داری میں بھی نہیں دیتا۔ یہ کوئی ٹینڈر ٹیکا یہ نہیں ہے۔ نیشنل پارٹی، ہماری کوشش ہے کہ نیشنل پارٹی کو اس وقت آپ دوست تسلیم کریں یا نہیں کریں، پاکستان کے تمام سیاسی حلقے اس بات پر متفق ہیں کہ نیشنل پارٹی کے اندر جمہوریت ہے، نیشنل پارٹی میں بولنے کا حق ہے، نیشنل پارٹی میں چلتی ہے کارکنوں کے مشاورت سے اور اپنے عوام کی حق کی نمائندگی، اپنے عوام کی سائل وسائل پر اختیار۔ دیکھو، دو چیزوں پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ایک جو آپ کا پارٹی کلچر ہے، پارٹی کے اندر ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی، پارٹی کسی کے باپ کا جاگیر نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان کے وسائل کسی کے باپ کے جاگیر نہیں ہے۔ ان دو چیزوں پہ ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، ہم ان دونوں چیزوں کا دفاع کریں گے۔ آپ ساتھ چلیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ اس پارٹی کو بہتر بنانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اس پارٹی کو ہم کس طرح سے مزید بہتر کریں۔ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ ورکر کہاں جائیں، ورکر کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں یہ مجلس جو آج سجی ہے، یہ مارچ میں ہم دوبارہ یہیں پہ سجائیں گے، یا ڈیر مراد میں ہوگا، یا ڈاڈر میں ہوگا، یا ڈیر الیار میں ہوگا، لیکن مارچ میں ہم اس کو دوبارہ کریں گے۔ ہم اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ نیشنل پارٹی بہتا ہوا چشمہ ہے، اور جو بہتا ہوا پانی ہے اس میں گند نہیں ہوتی، جو رکا ہوا پانی ہے اس میں گند۔ ہم اس گند سے اس پارٹی کو بچانے کے لیے اس کے اداروں کو فعال بنا رہے ہیں۔ ایک دو اضلاع کو چھوڑ کر ہم خود بیٹھے ہیں، خود بیٹھ کے آپ کی لیڈرشپ، ہم خود بیٹھے ہیں، تمام اضلاع میں ہم نے الیکشن کرائے ہیں۔
ہم کرائیں گے. کچھی میں آپ کا کمانڈر سرنڈر کر چکا ہے. آپ چاہے جو بھی کہیں, آپ کا کمانڈر سرنڈر کر چکا ہے. ہم ریپلیس کریں گے. 23 تاریخ تک اگر الیکشن نہیں ہوگا, میں اپنے اختیارات کو استعمال میں لاتے ہوئے ڈسٹرکٹ کو ڈیزالو کروں گا. آرگنائزنگ کمیٹی ہم تشکیل دیں گے, ہم کریں گے. پارٹی کسی کا محتاج نہیں ہے. جو سرنڈر کرتا ہے کہ میں کام نہیں کر سکتا ہوں, اس مہربانی, جتنا اس نے کام کیا, آگے بولتا ہے میں ذمہ داری نہیں لے سکتا ہوں. یہاں کوئی ہم نے اس کو نہ پیسے سے خریدا ہے, نہ ہمارے پاس وہ زنجیر ہے کہ ہم زبردستی اس کے گلے میں ڈال کر اسے کہیں یہ کام ہم کریں. باقی آپ کے تنظیم کو فعال بنانے کے لیے, منظم کرنے کے لیے ہم اپنا اختیار بھی استعمال کریں گے, ہم اپنا حق بھی استعمال کریں گے, ہم اپنا فرض بھی ادا کریں گے. میں 4 دن رہوں, آپ کے کنسلٹیشن تک رہوں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں رفیق تارڑ یا ممنون حسین نہیں بنوں. میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے اداروں کو فنکشنل کر کے آپ کو دوں, آپ کے پارٹی کے اداروں کو فعال بناؤں, اور آپ کا یہ گلہ ختم ہو کہ پارٹی کے اداروں کی اہمیت نہیں ہے, پارٹی کے کارکن کی اہمیت نہیں ہے. ان اداروں کو ہم منظم کریں گے, پھر پارٹی کے کارکن کی اہمیت ہے. اگر یہ ادارے نہیں ہوں گے, آپ کے پاس تنظیم نہیں ہوگا. آپ کے پاس تنظیم نہیں ہوگا, لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے. میں آپ کو کلیئر کہوں کہ جب تک آپ کے پاس تنظیم نہیں ہوگا, آپ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے. چمن میں آپ کے 6 دوست ہیں, 6 تقسیم میں آپس میں. صدر جنرل سیکرٹری کو پارٹی سے نکالتا ہے, جنرل سیکرٹری نائب صدر کو پارٹی سے